بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات پر آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا تو ان کی قوم کے لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ گئیں تو ایک طرح سے ان کا شکار ہی ہو گیا، اور یہ شکار بھی ہفتے والے دن کا ہی ٹھہرا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مچھلیوں کے اس طرح شکار کو منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور دوسری جانب وہ لوگ تھے جو سرکش و نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہفتے کے روز شکار کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان سرکش لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، مگر وہ لوگ باز نہ آئے
اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ جو لوگ ان کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارہا سمجھانے پر بھی یہ لوگ باز نہ آئے تو ایک دن آپ نے غضبناک ہو کر ان لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اگلے روز دیوار کے اس پار کسی طرح کی چہل پہل کی آواز نہ آئی۔ کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر اس پار دیکھنے لگے تاکہ ان لوگوں کا حال معلوم ہو سکے۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ جب یہ لوگ ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی شکار کرنے میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ ناظرین، یہ لوگ عذاب آنے کے 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے جن میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔